जिंदगी की एक हकीकत यही है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे बदतमीज किस्म के लोग होते हैं ना, जो सिर्फ मौका ढूंढते हैं हमसे बदतमीजी करने का, हमें नीचा दिखाने का। बाज औकात ये लोग जो होते हैं हमारे ससुराल में होते हैं, बाज औकात हमारी फैमिली मेंबर कोई ऐसा होता है, या किसी महफिल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खामखा हमसे बदतमीजी कर रहे होते हैं और हम चुपचाप उनकी बदतमीजी सुनते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम इनको क्या कहें। जब हम घर आ जाते हैं फिर हमें ख्याल आता है काश इनकी बदतमीजी का जवाब इस तरीके से दिया जाता, क्योंकि होता ही है कि फौरन हमें जवाब नहीं आ रहा होता, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि ऐसे लोगों को डील कैसे करना है, कैसे इनकी बदतमीजी से छुटकारा हासिल करना है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं ना जो आपसे बदतमीजी करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपने उन्हें जवाब कैसे देना है, तो मेरी ये आज की वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है ना जो बदतमीजी को सुनकर खामोश रहते हैं, ज्यादा बोल नहीं पाते, अपने दिल ही दिल में कुढ़ते रहते हैं, अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं कह पाते, तो बस ये आज की वीडियो पूरी देखिएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसे जबरदस्त मैं आपके साथ 5 असूल शेयर करने वाली हूँ, ऐसे 5 तरीके आपको बताने वाली हूँ ना, जिससे लड़े बगैर आप बदतमीज लोगों का छुटकारा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज के ज़बरदस्त से टॉपिक पे बात करेंगे और आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे जो है ना हम बदतमीज़ लोगों से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, कैसे हम इन लोगों को समझ सकते हैं और अपना आप बचा सकते हैं। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि हमने समझना है कि लोग बदतमीज़ होते क्यों हैं या हमसे बदतमीज़ी करते क्यों हैं। और इसमें सबसे पहले नंबर पे जो तरीका आपने अपनाना है ना और असूल समझना है, वो ये है कि हर बदतमीज़ इंसान जो होता है ना, हकीकत में वो मजबूत नहीं होता। उसकी अपनी सोच जो होती है ना, वो अपनी सोच पे भी उसका काबू नहीं होता। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अंदर से टूटे होते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से ये आपको कमतर महसूस करवाते हैं, क्योंकि हकीकत यही है कि जो लोग दूसरों से बदतमीजी करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की तवज्जो के मोहताज होते हैं। उनका दिल यही कह रहा होता है कि बस दूसरे हमें देखें, हमारी बात करें, हमें नोटिस करें, चाहे इसके लिए उनको कोई नेगेटिव तरीका ही क्यों ना अपनाना पड़े। लेकिन जो इंसान हकीकत समझ जाता है ना, उसको समझ आ जाती है कि ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। फिर आपको उनकी बातों की कोई परवाह नहीं रहती, आप उन बातों को पर्सनल लेना छोड़ देते हैं। इसलिए जब भी कोई इंसान बिला वजह आपके पीछे पड़ा होता है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा होता है, या कोई भी महफिल में किसी भी जगह मौका देखते ही आपको हर्ट करना शुरू कर देता है, आपके खिलाफ गलत बातें फैलाता है या आपके मुंह पे गलत बातें कर रहा होता है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा होता है ना, तो आपने समझ जाना है कि ये इंसान जो है इमोशनली स्ट्रांग है ही नहीं है। इसका अपने ऊपर ही बस नहीं चलता, और ये बेचारे जो होते हैं ना, ये तरस खाने के काबिल होते हैं। आपने ऐसे लोगों की बदतमीजी को सोच के या उस पर बहुत ज्यादा परेशान होके ना बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त नहीं होना, बल्कि ऐसे लोगों को इग्नोर किया करें, और ऐसे लोगों की हकीकत ही यही है। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, इनकी नफ्सियात ही ऐसी होती है, बस ये यही समझते हैं कि अगर हम अगले बंदे के साथ बदतमीजी करेंगे तो हमारी इज्जत में बड़ा इजाफा हो जाएगा, ये लोग हमारी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ अटेंशन उनकी हो जाएगी। इस गलत फहमी में वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहला तरीका ही यही है कि अगर आपको पता चल गया है ना कि फला बंदा बगैर किसी वजह के आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आपने अपने माइंड में अपने आप को ये सिग्नल दे देना है कि ये बेचारा अपनी आदत से मजबूर है, और ऐसे लोगों की आपने बिल्कुल परवाह नहीं करनी। वो जो भी लफ्ज़ अपने मुँह से बोलते हैं ना, वो लफ्ज़ उनकी तरफ ही वापस जाते हैं। आपने कभी उनको अपनी ज़ात पे नहीं लेना, बल्कि आपने बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से रहना है। अच्छा, आज जो मैं आपके साथ 5 तरीके शेयर करने वाली हूँ ना, ये ऐसे तरीके हैं जो आपको बिल्कुल नरमी के साथ रखेंगे। आप बिल्कुल हाइपर नहीं होंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, किसी का तंज़, ताना, बदतमीज़ी आप पे कोई असर नहीं करेगा। क्योंकि ये ऐसे तरीके हैं ना जो आपको हकीकत में आपके काम आएँगे, रियल ज़िंदगी में आपके काम आएँगे। ये सिर्फ़ बातें नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी के वो सबक है ना जो सीखने में इंसान को बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए इस छोटी-सी वीडियो को ना कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। 5 के 5 तरीके आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से खुद को बचा सकें। बगैर देर किए शेयर करती हूँ आपके साथ दूसरा तरीका। ऐसा कौन-सा दूसरा तरीका है, और वो ये है कि आपने जब भी कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है ना, आपने आगे से फ़ौरन ना ही रिएक्ट करना है और ना ही रिएक्शन देना है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपने उस चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना, फ़ौरन से अगले बंदे की बातों का जवाब नहीं देना। ये वो तरीका होता है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि एक सच्ची बात यही है कि बाज़ लोग हमारे आस-पास ऐसे ज़रूर होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बदतमीज़ी का हम फ़ौरन से जवाब दें। हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएँ और बुरी तरह हम बोलना शुरू कर दें, चीखना शुरू कर दें, उनकी बातों का जवाब उनसे डबल बातों में आगे से उनको दें। और फिर ये वो बात होती है ना जिससे वो हमें पकड़ते हैं और हमारी ज़ात को निशाना बनाते हैं। क्योंकि बाज़ का जो इंसान आपसे बदतमीज़ी कर रहा होता है ना, उसका निशाना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़ात होती है, और यही वो चाह रहा होता है कि वो आपको भड़काए, आप गुस्से में आके बहुत कुछ बोल दें और बाद में फिर आप पछताएँ कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया।
جو بدتمیزی جس نے شروع کی ہوتی ہے نا اس کو تو لوگ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ ریئیکشن دکھاتے ہیں، بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر دیتے ہیں نا تو آپ سب کے سامنے آ جاتے ہیں اور بدتمیزی کرنے والا انسان چپکے سے ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی کسی محفل میں یا کہیں بھی کوئی انسان آپ پہ ایسی فضول میں بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے نا، بنا سوچے سمجھے، بنا آپ نے کوئی بات کی اور آپ کے اوپر وہ وار کر رہا ہے نا، تو آپ نے وہاں پہ بالکل کنفیوز بھی نہیں ہونا اور بالکل آپ نے ریئیکٹ بھی نہیں کرنا۔ آپ نے بالکل سکون سے رہنا ہے۔ آپ نے اتنے سکون میں رہنا ہے نا کہ اگلا بندہ جو بدتمیزی کر رہا ہے اس کو خود ہی شرم آ جائے کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں، اور اگلا بندہ تو کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا۔ بعض اوقات خاموش رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو ریئیکٹ کرنے سے بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، لیکن یقین مانیں جب آپ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں نا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریئیکٹ نہیں کرنا بلکہ ہم نے رسپانس کرنا ہے۔ اب اپنے رسپانس کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی، تو اگلا طریقہ جو ہے نا وہ رسپانس کرنے کا، اور رسپانس آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے بالکل سیدھا اور واضح جواب دینا ہے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جو بدتمیز لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کوئی ایک کیٹیگری نہیں ہوتی، یہ دو تین قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بدتمیز ہوتے ہیں نا جن کی عادت میں یہ ہوتا ہے، جن کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا، تو طرح کر کے بات کرنا، یا کوئی بھی بات ہے اس کو غلط الفاظ میں بیان کرنا۔ ایک تو اس قسم کے بدتمیز ہوتے ہیں، لیکن دوسرے اتنے خطرناک قسم کے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں نا جو سیدھا آپ کی ذات پر، آپ کی عزت پر، آپ کے کردار پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے نا وہاں پہ آپ نے بالکل سیدھے اور اسٹریٹ ہو جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ خاموش اگر آپ رہیں گے نا تو آپ کی عزت کی، آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو منہ توڑ کے آپ نے جواب کیسے دینا ہے؟ آپ نے ایسے لوگوں کی بات کو سرے سے ہی نہیں سننا۔ جب بھی وہ آپ پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی انگلی کو ہم نے نیچے کیسے کرنا ہے، ان کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان الفاظوں کو ہم نے ان کے اوپر ہی کیسے دوبارہ سے ریپیٹ کروانا ہے۔ یہ سارے وہ فن ہیں جو آپ کو آنے چاہیے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جتنا آپ جو بہت زیادہ بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو آپ کی ذات پہ نشانہ بناتے ہیں، آپ کی عزت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ نے شٹ اپ کال دینی ہی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ خاموش رہیں گے نا تو یہ صرف اور صرف آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے اور اگلے بندے کو بڑھاوا دیں گے کہ وہ جو ہے نا آپ کے لیے جو مرضی باتیں کہتا پھرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جب کبھی کوئی انسان آپ کی عزت پہ حملہ کرتا ہے آپ نے اس کو فوراً وہاں پہ روکنا ہے، آپ نے بالکل خاموش نہیں رہنا، کیونکہ آپ اگر اپنی باؤنڈری سیٹ نہیں کریں گے، آپ اپنی لمٹس نہیں بنائیں گے نا تو وہ انسان آپ کے لیے جو مرضی کہتا رہے گا اور کہتا ہی رہے گا، وہ چپ نہیں کرے گا۔ اپنے لیے پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے، اگلے بندے کو چپ خود کروانا ہے، اس کو لمٹ خود بتانی ہے، اپنی باؤنڈریز خود سیٹ کرنی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اور اس بات کو جب پہلی دفعہ آپ کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے نا تو وہاں پہ آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ چلو کوئی بات نہیں، آج اس نے یہ کہہ دیا ہے یا کسی کے تھرو مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ فلاں بندے نے میرے بارے میں یہ غلط باتیں پھیلائی ہیں، تو آپ چپ کر جائیں، جب میرے سامنے کرے گا پھر دیکھی جائے گی۔ آپ نے اس انتظار میں نہیں رہنا۔ جب کوئی آپ کی ذات اور عزت پہ حملہ کرتا ہے نا تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوتی، آپ نے فوراً اس بندے نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے اس کو لے کے آپ وہاں پہنچیں اور جا کے آپ اس کے سامنے یہ ساری باتیں کریں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ غلط باتیں پھیلائی ہیں، کیونکہ جو عزت ہوتی ہے نا جب ایک دفعہ چلی جاتی ہے تو دوبارہ نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے اپنی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ جو چھوٹے موٹے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں ان کو تو آپ اگنور کر کے بھی دفع کر سکتے ہیں اپنی زندگی سے سیدھے لفظوں میں، لیکن جو لوگ آپ کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں نا ان کو ایک دفعہ سبق سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا صرف اور صرف یہی حل ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے سامنے بالکل ڈٹ کے بات کرنی ہے، ایک اسٹرانگ طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے تاکہ دوبارہ ایسے لوگوں کی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ آپ پہ انگلی اٹھا سکیں یا آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کسی تیسرے انسان سے کر سکیں۔ اب بات کر لیتے ہیں آخری طریقہ۔ دیکھیں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے آس پاس جو ہے نا پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے آس پاس بہت سے رنگ بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی وہ ہمارے سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ہمارے سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ہمارے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، رنگ بدل بدل کے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا کون سا رنگ اصلی ہے اور کون سا نکلی، ہمیں بالکل پہچان نہیں ہو پاتی، کبھی ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں، کبھی پھر دوبارہ ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی زندگی میں نا ہماری سسٹم چلتے رہتے ہیں اور شاید اسی کا نام زندگی ہے، لیکن ہمیشہ سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی ایک دفعہ کی ہوئی غلطی سے نا سبق سیکھ لیتا ہے، دوبارہ اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ تو اسی لیے آپ نے کسی بھی محفل میں گئے ہوں یا کوئی گیدرنگ ہو یا کوئی بھی فنکشن ہو یا آپ کے گھر کے لوگ ہوں نا، آپ نے اپنی آنکھیں اور کان کھول کے رکھنے ہیں، آپ کی آبزرویشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ کس موقع پہ کون سا رنگ بدلتا ہے، کس موقع پہ کیا بات کرتا ہے اور کہاں سے وہ بات کرتا ہے۔
کیا بات کرنے کا اس کے مقصد کیا ہے. جب یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی نا، پھر کوئی بھی انسان آپ سے بدتمیزی نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ کون سا انسان کتنے پانی میں ہے اور اس کو آپ نے کتنی لمٹ میں رکھنا ہے. لیکن یہ سب آپ نے خود سمجھنا ہے اور خود دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے گند پہ بیٹھنا. یہ مکھیوں کی طرح کے ہوتے ہیں، ان کو پھول کبھی پسند نہیں آتے. تو آپ نے سب سے پہلے اپنی دماغ کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے، آپ کی جو آبزرویشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے، خواہ وہ آپ کے سگے رشتے ہی کیوں نہ ہو، کہ کون سا انسان موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، میری ذات پہ حملہ کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، یا پیچھے سے میرے بارے میں باتیں کرتا ہے. میرے منہ پہ کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے سے کچھ اور ہوتا ہے، سامنے بدتمیزی کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ نے خود دیکھنی ہوتی ہیں. اور یقین کریں، جب آپ لوگوں کو آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو لوگ پھر آپ سے خود بچنا چاہتے ہیں. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے فوراً مجھے پہچان لینا ہے، میں کہاں سے بات کر رہا ہوں، میں کیا بات کر رہا ہوں نا. تو لوگ پھر آپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کرتے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اگر کوئی آپ پہ انگلی اٹھاتا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ہر بات جو ہوتی ہے نا، وہ اگنور کرنے والی نہیں ہوتی. اگر آپ یہی سمجھتے رہیں گے نا، یا رہیں گی کہ بس کوئی بات نہیں، اگر کہہ دیا، مذاق میں کہہ دیا، یا ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے تم سے، اگر اس نے بدتمیزی کر بھی دی تو کیا ہو گیا. یا بعض اوقات ہمارے بڑے ہمیں یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، چھوڑو فلاں بڑا تھا، اس نے اگر تمہیں یہ سمجھا دیا، یا یہ بدتمیزی نہیں ہوئی، اس نے تمہیں سمجھایا ہے. لیکن آس پاس والے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر کسی چھوٹے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کا مقصد کیا تھا، اس نے ایسا کام کیا کیوں ہے. آپ کو یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے. یا اگر کوئی 4-5 بڑے جو ہے نا، صرف نام کے جو بڑے ہوتے ہیں، یا صرف جن کے قد بڑے ہوتے ہیں، جو عمر سے بڑے ہوتے ہیں نا، لیکن عقل سے وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی آپ کو پہچان ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کا منہ بند کروانا بھی آپ کو آنا چاہیے. کیونکہ جتنا آپ جھکتے جائیں گے، جتنا آپ لوگوں کی باتیں سنتے جائیں گے، سہتے جائیں گے، یہ لوگ آپ سے بدتمیزی کرتے ہی جائیں گے. کوئی بڑا ہونے کی آڑ میں آپ سے بدتمیزی کرے گا، کوئی چھوٹا ہونے کی آڑ میں آپ سے بدتمیزی کرے گا. اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو کیسے ایسے لوگوں سے بچانا ہے. اور اس کا یہی سمپل سا طریقہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بدتمیزی کیا ہے اور آپ کی ذات پہ بری طرح سے حملہ کرنا کیا ہوتا ہے. ان دونوں صورتوں میں آپ نے اپنا بچاؤ خود ہی کرنا ہے، اور وہ اس طرح ہی ہوگا جب آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہوگی. آپ نے ہر وقت اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھی ہوں گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس کو کہاں پہ ٹوکنا ہے، کون سی بات برداشت کرنے والی ہے، کس حد تک برداشت کرنے والی ہے، اور کون سی بات میں نے برداشت بالکل نہیں کرنی. یہی تھے وہ 5 طریقے اور 5 اصول، کس طریقے سے آپ ایسے لوگوں کو جان سکتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یا بغیر لڑائی کیے آپ جو ہے نا اپنا دفاع کر سکتے ہیں. یہی تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی پیارا سا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعا میں ایسے ہی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.